آگاہ کرنا تقویٰ کے مطابق ہے. عیب سچا دیکھا یا جھوٹا خیال ہے یہ الگ بات ہے. کمزوری دکھائی دیتی ہے تو آگاہ کر دو، مگر ادب کو ہاتھ سے نہ جانے دو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. خلیفہ بنانا انسان کا کام نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا اپنا کام ہے. بس مجھے اگر خلیفہ بنایا ہے تو خدا نے بنایا ہے اور اپنے مصالحے سے بنایا ہے. ہاں تمہاری بھلائی کے لیے بنایا ہے. اس کو حکومت کا کوئی شوق نہیں. جسے بنایا ہے وہ تمہارا ہمدرد ہے، تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے، تمہاری بھلائی کے کام کرتا ہے. خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کو کوئی طاقت معزول نہیں کر سکتی. اس لیے تم میں سے کوئی مجھے معزول کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معزول کرنا ہوگا تو وہ مجھے موت دے دے گا، تمہارے ہاتھوں سے معزول نہیں کروائے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معزول کرنا ہو تو ایک ہی رستہ ہے، مجھے موت دے گا اور وہ اپنے پاس بلا لے گا. تم اس معاملہ کو خدا کے حوالے کرو. تم معزول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. میں تم سے کسی کا بھی شکر گزار نہیں ہوں. جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ہم نے خلیفہ بنایا. تمہیں اگر یہ وہم ہے کہ تم نے بیعت کر لی تھی اور انجمن نے گویا کہ مجھے تسلیم کر کے اپنی طاقت میرے سپرد کی تھی اور میں انجمن کے نمائندہ کے طور پر خلیفہ ہوں، تو فرماتے ہیں جھوٹا ہے. ایسی خلافت پہ میں تھوکتا بھی نہیں جو انجمن کی بنائی ہوئی ہو. تو اب بتائیے وہ انجمن کہاں گئی؟ کس انجمن کی باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات پر نہ انہوں نے غور کیا، نہ ان کو سمجھے. اگر کچھ سمجھا تو صدیق سمجھا، اگر کسی نے جانا تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانا، جن کے ہاتھ پر سب کو سمیٹ کر لپیٹ کر خدا نے بیعت کرنے پر مجبور کر دیا تھا. اور اگر یہ باتیں سب جھوٹی تھیں تو کون سا اس وقت غیرت مند تم میں تھا اور تقوی شعار تھا جو اٹھ کر کھڑا ہوا ہو اور اس نے کہا ہو کہ ہم نے بیعت تو کی ہے لیکن ہم یہ غلط باتیں سننے پر آمادہ نہیں. کس نے یہ کہا کہ انجمن مسیح موت کی بنائی کے متعلق تم باتیں کرتے ہو، تم جو ان کے نائب ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ کوئی آواز تھی جو اٹھی؟ ایک آواز اٹھی تھی جب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جلالی خطبہ دیا مسجد مبارک میں. تو یہ لوگ خود جو ایسی باتیں کیا کرتے تھے اس کے جلال سے مروب ہو کر اس طرح تڑپے ہیں اور روئے ہیں، اور ساری مسجد اس طرح گریہ وزاری سے بھر گئی تھی کہ روایت بیان کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ یوں لگتا تھا جیسے وہاں بکریاں ذبح کی جا رہی ہوں. ایک شور قیامت برپا تھا. گریہ وزاری سے اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. روتے تھے اور معافیاں مانگتے تھے. کتنے دن کی معافی تھی؟ ادھر آپ نے آنکھیں بند کی، ادھر وہی فتنے پھر دوبارہ بیدار ہو گئے. پھر خدا نے کیا سلوک فرمایا وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب سنیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بنایا تھا، اور اپنے بعد جس کو کہتے ہیں جانشین تھی، وہ کس بات کن معنوں میں جانشین تھی؟ صرف یہی تھی یا کچھ اور بھی باتیں خدا تعالیٰ نے آپ سے فرمائی تھی؟ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد کسی مزید بحث کی گنجائش باقی نہیں رہتی. فرماتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے. کچھ حصے اس کے طویل ہیں، لمبے مضامین سے تعلق رکھتے، لیکن ایک ایک لفظ غور سے سننے کے لائق ہے کیونکہ علم و عرفان کے خزانے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ خدا نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے، لازم کر دیا ہے، لاغلبن انا ورسلی، کہ یقیناً میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے. اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ
ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو یعنی سچائی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے۔ وہ سچائی ان کے ہاتھ سے بوئی جاتی ہے، اس میں پھر بعد میں آنے والے اضافے نہیں کرتے، اسی کی پرورش کرتی ہیں، اسی کی نشو و نما ہوتی ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی اور خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے۔ یہ قدرت کا لفظ خاص اہمیت رکھتا ہے، غور سے سنیے۔ جب ہنسی اور ٹھٹھا اور تان اور تشنیع کر چکتے ہیں، ہنسی اور ٹھٹھا کر چکتے ہیں، تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ ایک ایسا انتظام فرماتا ہے نبی کے وصال کے بعد، اس کی زندگی میں نہیں۔ نبی اپنی زندگی میں وہ نظام جاری نہیں کرتا، وہ بیج بوتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو خدا ایک قدرت کو ظاہر کرتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے، اور اس قدرت کے متعلق فرماتے ہیں کہ پھر وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے، مکمل نہیں ہوئے، بیچ میں کام پڑے رہ گئے، وہ اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ تب خدا تعالی دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے۔ یہ قدرت کیا ہے، یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوتا ہے، اس میں کسی خیال آرائی کی ضرورت نہیں، حضرت مسیح علیہ السلام خود اس مضمون کو کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے، اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا، انجمن بنا کر نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا، اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا۔ آیت خلافت میں سے یہ حصہ بیان فرما رہے ہیں، یاد رکھیے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ وہ جو قرآن میں وعدہ فرمایا گیا تھا کہ میں ضرور تمہیں خلیفہ بناؤں گا تم میں سے ان لوگوں کو جو صالح اور نیک عمل کرتے ہوں، فرماتا ہے وہ وعدہ پورا کر دیا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے، یہ ترجمہ مسیح علیہ السلام کا ہے۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے سے جو بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے۔ جس ارض مقدس کا وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا، 40 سال کے بعد اس وعدے کا پورا ہونے کا جب وقت آیا تو ان کی قوم نے بے وفائی کی، تب اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کی ٹال دیا کہ تم ابھی اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے حق میں یہ فضل ظاہر ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 سال مزید صحراؤں میں بھٹکنا پڑا۔